برائی یہاں پھیلی؟ نہیں جی نہیں، انہوں نے مقابلہ کیا۔ میں نے کہا آج تہاڈی واری آئی، آج ہماری واری آئی، ہم نے آج بھی انہیں پہ ڈال دیا، اور آج ہم داتا صاحب پہ ڈال دیتے ہیں۔ داتا صاحب جانے لاہور جانے بھی کیا بات ہوئی؟ داتا صاحب تو کہاں سے آئے، کہاں سے آ کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور یہاں برائی کے خلاف انہوں نے، اب وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو زیارت عطا کر دیتے ہیں، کبھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اللہ کے حکم پر، تو یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم پہ رحمت ہے اللہ کی، یہ کرنے والی ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمارے سامنے اگر برائی پھیلے اور ہم خاموش رہیں۔ اور اس کا بھی میرا خیال ہے برائی کا بھی مٹانے کا حضور علیہ السلام نے 3 درجے بیان کیے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، فرمایا جب برائی دیکھو اس کو مٹاؤ۔ کس طرح حضور؟ فبیدہ، فبلسانہ، فبیدہ، فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے زبان سے مٹاؤ، فرمایا اگر اس سے بڑھ کر طاقت ہے ہاتھ سے مٹاؤ، اور فرمایا اگر دونوں قسم کی طاقت نہیں تو کم سے کم اپنے دل میں اسے برا جانو، کیونکہ برائی سے سمجھوتا کرنا یہ تو کفر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ درجے، اور آج بھی جو برائی کے خلاف نفرت کرتے ہیں الحمدللہ یا جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان درجوں کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے کہ ہمارا درجہ کون سا ہے، ہمارا درجہ کون سا ہے۔ مثلا مشرف ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کے خلاف باقاعدہ عملاً جہاد کرے، اس کی ذمہ داری۔ اور اگر پاکستان کے حکمران یا اسلامی حکمران ان ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تو قبر میں یہاں اور معاملات کی وجہ سے جوتے پڑیں گے، اس وجہ سے بھی پڑیں گے کہ تیری ذمہ داری تھی۔ میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں آپ کو زبان کے ساتھ سمجھاؤں۔ اگر میں اس مسجد سے جہاد شروع کر دوں گا تو ہو سکتا ہے میں جہاد میں کامیاب نہ ہو سکوں، ہو سکتا ہے میں امت مسلمہ کو مروانے والا بن جاؤں۔ ان پر غور کیجیے، ان پر سوچیے۔ حضور علیہ السلام نے بھی مکہ سے جد و جہد شروع کی اور سرزمین مدینہ میں آ کر آپ تاجدار بنے۔ آپ اس سے پہلے کوئی اقدام آپ کا نہیں نظر آئے گا کہ آپ نے کوئی عدالت قائم کی ہو، آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہو کہ جیسے، بلکہ صحابہ کو مارے پڑی اذیتیں، تکلیفیں، اور آپ کا پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے ہونٹ ایک دفعہ حرکت کر جاتے تو سارا مکہ الٹ پلٹ ہو جاتا، سب طائف شیف اڑ جاتے، کوئی چودھری بدماش وہاں نظر تک نہ آتا۔ لیکن حضور نے ہمیں ایک صبر کا طریقہ بتایا کہ یہ راستہ ہے محنتوں کا، مشقتوں کا، جد و جہد کا۔ ہمارا فی الفور ہمارے جذبے تو انتقامی جذبے ہیں، اور حضور نے وہ پاکیزہ جذبہ حضرت علی کا پڑھیں آپ، کہ کافر کو کہتے ہیں میں نے بڑے زور سے، زور بھی لگانے والا شیر خدا ہے، اور شیر خدا حضرت علی وہ کہتے ہیں بڑا زور لگا کے، داؤ شاؤ لگا کے چت کیا، قریب تھا کہ میں اسے قتل کرتا، اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا۔ یہ حضرت علی کی سیرت میں محفوظ واقعہ ہے، اور قدرت نے ہمیں یہ سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں تھوک دیا اس نے، حضرت علی نے چھوڑا، اٹھ کے کھڑے ہو کے، وہ اگلا حیران ہوا کہ تو نے اتنا زور لگا کے میں نے لمحہ پایا۔ اور آپ جناب انہوں نے کہا پہلے میرا جذبہ اور تھا، دیکھو فرق دیکھو۔ انہوں نے کہا جب میں تجھے لڑ رہا تھا، تجھے گرانے کی کوشش میں تھا، میرا جذبہ اور تھا کہ میں اسلام کی خاطر لڑ رہا تھا، اور جب تو نے تھوکا مجھ پر، اس کے بعد میرا جذبہ انتقامانہ بنا، مجھے ذات کا انتقام میرے ذہن میں آ گیا، میں نے پھر فوج چھوڑ دیا کہ ذاتی انتقام علی نہیں لیا کرتا۔ یہ پاکیزہ جذبے کہاں لے گیا ہوں؟ اب تو ضدیں ہیں، ہر دھرمیاں ہیں، لہذا ان سے نکلو۔ یہ نہیں ہے کہ جو آج مثلا آپ سے کو اگر اختلاف رائے کرتا ہے تو آپ بم پھینکیں گے اس پر۔ یار اختلاف رائے بھی سنو، ہو سکتا ہے دوسرے کی رائے بہتر ہو۔ یعنی ہمارا یہ تصور بن گیا کہ جو ہمارے ذہن میں بس اس پر، اور جو نہیں مانے گا بم پھینک دیں گے۔ مجھے تو امام سبکی، تقی الدین سبکی، یہ اپنے دور کے مجتہد ہیں، 8ویں صدی کے بزرگ ہیں، قاضی تھے وقت کے، اور جب یہ آتے ہیں نا فیصلے یہ گستاخی رسول کے اور فلاں فلاں، ان کی عدالت میں بھی مسئلہ آیا تو کبھی میں نے وہ کتاب ترجمہ ان کا کیا، اسی لیے اسلام اور احترام، آپ اس 2-4 صفحے وہ پڑھیں، یقین جانو جب وہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں تب بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مہربانی کر
کہ کسی انسان کا قتل میرے ہاتھوں میں غلط نہ ہو جائے. یعنی یقین جان، یعنی راتوں دن سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں. اچھا آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ میں کیوں التجائیں کر رہا ہوں، کیوں دعائیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا، اگر میں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا تو سب سے پہلے مجھے مصطفیٰ ہی پوچھیں گے. دیکھو نا، وہ اگر میں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا اور مار دیا بندے کو تو سب سے پہلے مصطفیٰ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ باقی حساب کتاب تو بعد میں، مجھے فلاں بندے کے بارے میں بتا، تو نے غلط کیوں مروایا اسے. اس کا جواب ہے ہمارے پاس. وہ جن نمازیوں کو مار رہے ہیں ہم، پچھلی رات کسی مسجد پہ ہوا ہے دھماکہ، ان میں پتہ نہیں کو ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا غوث ولی کیوں نہ ہو. کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ سوچو بچار کس نے کرنی ہے؟ یہ بش نے کرنی ہے؟ وہ تو گھر بیٹھا خوش ہو رہا ہے، وہ تو جناب جلیاں پا رہا ہے کہ جناب شکر ہے کہ جس طرح میں ان مسلمانوں کو لے جانا چاہتا تھا وہ ہو گیا. کہ یہ افغانستان میں آپس میں لڑ رہے ہیں، عراق میں آپس میں لڑ رہے ہیں، پاکستان میں آپس میں لڑیں، مسئلہ ختم. تو دشمن کو تو موقع دے رہے ہیں ہم. خدا را ہماری گزارش ہے ہر فریق سے کہ دامن صبر و تحمل کا پکڑو، اس راستے پر چلو جس پر مصطفیٰ کریم چلے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو حضور نے کہا، ان ساتھیوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ ایسے کرو، اسامہ بن زید چھوٹی عمر کے ہیں، آپ مہربانی کرو ان کو رہنے دو، کسی تجربہ کار جرنیل کو فوجیوں کا سربراہ بناؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا سنا، تحمل سے برداشت ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ اسامہ کے ہاتھ میں، اللہ، اسامہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا کس نے تھمایا ہے؟ کتنی اصل میں یہ ساری بات سمجھا گئے ہو. انہوں نے کہا تم کس کی معزولی کی بات کر رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اسامہ کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا کرتے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہا جھنڈا اسلام کے سربراہ، فرمایا یہ جھنڈا یہ کس نے اس کے ہاتھ میں تھمایا؟ سب نے کہا کہ مصطفیٰ نے. انہوں نے کہا پھر ابو بکر کون ہے اس کو واپس لینے والا؟ ابو بکر کون ہے؟ میرے بھائیوں آج ہم کبھی سوچتے ہیں، یعنی ہمارے حکمران مجھے بتائیں، وہ کبھی انہوں نے سوچا کہ ہمارے رسول نے کیا کیا؟ کبھی انہوں نے سوچا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کبھی انہوں نے سوچا کہ ابو بکر کا کردار کیا ہے؟ ان کی تو پالیسیاں ہی اور ہیں. اور یہ تو کہتے ہیں بش کیا کہتا ہے، اور بش بھی تمہارا بھی دشمن ہے، تمہیں بھی مروا دے گا. آج تک مجھے بتاؤ جس سے اس نے کام لیا کو زندہ رہا؟ ان کا طریقہ ہی یہ ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ لے آتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مروا دیتے ہیں. تو اگر تم اپنی زندگی بھی چاہتے ہو، اس جہان میں بھی چاہتے ہو، اگلے جہان میں بھی چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کے بن جاؤ، حضور کی طرف لوٹ آؤ، اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرو. فریقین، اور ہم تو محب وطن ہیں، ہمیں دن رات بڑا دکھ ہے ان مسائل پر. احساس طبیعت ہے ہماری، نیند اچاٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات. میں اور آپ ان معاملات میں